السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک دفعہ کسی جگہ پر ایک اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2 3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بھلا سنایا۔ کہا کہ بال بچے بھوکے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک ذکر الہی میں مصروف رہا اور رات کو چپکے سے گھر چلا گیا کہ خالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم کریم ہے، اس نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا، ہمارے بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی کسی نے اس کو نہ پوچھا۔ وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی میں عشاء تک مصروف رہا۔ پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھر گیا تو عورت کہنے لگی، 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دنوں کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دنوں کی مزدوری لے آؤ، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دنوں کی مزدوری اس میں لانا اور خبردار خالی ہاتھ گھر نہ آنا۔ وہ سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ پھر آدھی رات عورت کے خوف سے اسی تھیلی میں ریت بھر لایا۔ رات اسی بہانے سے گزر جائے گی اور عورت کی بد زبانی سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر سے خوشبو آئی اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے، میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا، ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا، جس قدر تو نے مزدوری کی ہے اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اس نے مجھے یہ تھیلی دی ہے جس میں 50 درہم ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کی شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی، یا خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان کیوں ہے؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا، اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ سارا دن عبادت الہی میں مصروف رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ بہانہ کر دیتا تھا، آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا، مگر میرے مالک کے حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ دیکھ، آج اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو دیکھتی ہے وہ تھیلی ایسے جواہرات سے بھری ہے جس سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کے شکر گزاری میں گزار دی۔
جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔